فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأصرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں. سیدنا مولانا محمد كما تحب وترغب بأن تصلي عليه. قرآن کریم کے ارشادات میں سے جس حصے کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے ان کی جو دوڑ لگاتے ہیں اپنے سینوں سے آواز نکالتے ہوئے، پھر پتھروں سے چنگاریاں نکالتے ہیں اپنے سم کو مار کر. پھر صبح ہوتے ہی تاراج کر دیتے ہیں، پھر دشمن کے لشکروں کے بیچ میں چلے جاتے ہیں. رب تبارک و تعالی قسم یاد فرما رہا. یہ بڑی موٹی اور سامنے کی حقیقت ہے کہ آپ جس کی بھی قسم کھائیں یقیناً وہ آپ کی نظر میں یا تو محبوب ہے اور یا قابل احترام اور قابل تعظیم ہے. کبھی آپ بعظمت ذات کی قسم کھاتے ہیں، اس کی عظمت کا ایک تصور ہے. کبھی آپ اب کسی محبوب کی قسم کھاتے ہیں، وہاں اظہار محبت مقصود ہے. قرآن کریم میں بھی اس قدر قسمیں یاد فرمائی گئی ہیں. رب تبارک و تعالی قسمیں ارشاد فرماتا ہے. مفسرین کہتے ہیں قرآن کریم میں جتنی قسمیں ہیں اس کے چند فائدے، اس لیے کہ قسم یاد فرمانے والا خدا تعالی. میں مختصر سے وقت میں تھوڑی سی تفصیل پیش کروں تاکہ قسموں کی اہمیت کا اندازہ لگ سکے. کبھی رب تبارک و تعالی قسم یاد فرماتا ہے اظہار عظمت کے لیے، یعنی جس کی میں قسم یاد فرما رہا ہوں وہ محترم اور معظم، یہ سمجھانے کے لیے وہ قسم یاد فرماتا. اور کبھی قسم یاد فرمائی جاتی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جس کی میں قسم یاد فرما رہا ہوں وہ میرے نگاہوں میں محبوب، یعنی اظہار محبت کے لیے. کبھی قسم یاد فرمائی جاتی اس لیے تاکہ یہ محسوس کیا جائے کہ جس کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے وہ نہایت ہی ہیبت اور خدا کی قدرت کا شاہکار. کبھی قسم یاد فرمائی جاتی ہے اس لیے تاکہ یہ پتا چلے کہ جس کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے اس میں انسانوں کے لیے نفع بخش عناصر زیادہ ہیں، یعنی منفعت اس میں بہت ہے.
اس طرح سے بہت سی مثالیں قرآن کریم سے ہیں. میں صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے عرض کروں، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. تو یہاں کیا منشا ہے؟ منشا یہ ہے کہ انجیر اور زیتون میں انسان کے لیے فوائد بہت ہیں. اسی اظہار کثرت منفعت کے لیے قسم یاد فرمائی گئی. کہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم یاد فرماتا ہوں. یہاں ہیبت دکھانا. کہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات و صفات کی قسمیں یاد فرمائی، وہاں اپنی عظمت کو دکھانا. کہیں لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم یاد فرماتا ہوں. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اے محبوب تم اس میں چلتے پھرتے ہو. تو یہاں اظہار محبت، مکے کی عظمت کو بھی ظاہر کرنا ہے اور مکے میں چلنے پھرنے والے سے اپنی محبت کو بھی ظاہر کرنا ہے. تو اس طرح سے بہت سے ہیں، اس کی وضاحت اگر کریں تو کافی وقت لگے گا. صرف آپ ان آیتوں پر غور کریں، ان کلمات پر، ان جن کے تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں اپنے سینوں سے آواز نکالتے ہوئے. یہ کون ہے؟ یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم یاد فرمائی جا رہی. ایک مرد مجاہد، ایک اسلام کا غازی جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اب اس کے گھوڑے کے چند اوصاف قرآن بیان کر رہا. اور مقام مدح میں، مقام تعریف میں رب تبارک و تعالیٰ گھوڑے کی ایک ایک ادا کی تعریف ارشاد فرما رہا. غازی کا ذکر ہی نہیں ہے، مجاہد کا ذکر نہیں ہے. مجاہد جس گھوڑے کو استعمال کر لے، جس گھوڑے کی پشت پر بیٹھ جائے، قرآن کہتا والعادیات ضبحا، یہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں اور اپنے سینوں سے سانس نکالتے ہیں، میں ان کی قسم یاد فرماتا ہوں. قسم ہے ان گھوڑوں کی. اور اس کے بعد خصوصیت کیا؟ جب دوڑیں گے تو سینے سے سانس نکلتی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ مقام تعریف میں اس کو ذکر کر رہا کہ ان کی یہ سانس بھی مجھے محبوب ہے، ان کا یہ دوڑنا بھی مجھے محبوب ہے. اور ان کی شان دیکھو، فالموریات قدحا، جب یہ چلتے ہیں اور پتھریلی زمین سے گزرتے ہیں تو ان کی نال کی جب چوٹ پتھر پہ پڑتی ہے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. تو یہ چوٹ بھی مجھے پسند ہے، وہ چنگاری بھی مجھے پسند ہے. ذرا سا غور تو کرو، چنگاریوں سے بھی مجھے محبت ہے اور اس چوٹ سے بھی مجھے پسند ہے، میں اس سے بھی راضی ہوں. اور دوسری صورت کیا یہ کرتے ہیں؟ فالمغیرات صبحا، رات بھر تو یہ چلتے ہیں، رات بھر تو خدا کی راہ میں یہ دوڑتے ہیں اور صبح ہوتی ہی دشمن کو جا کر تخت و تاراج کر دیتے ہیں، تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. تو ان کی یہ ادا بھی مجھے پسند ہے. رات بھر کا چلنا بھی پسند اور صبح کو حملہ کرنا بھی پسند. اور اس کے بعد پھر ان کا حال تو دیکھو، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ جب چلتے ہیں تو غبار اڑاتے ہوئے چلتے ہیں. یعنی گھوڑوں کی تعریف ہو رہی ہے، مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑوں کی تعریف ہو رہی ہے. راہ خدا میں چلنے والے یہ گھوڑے جب چلتے ہیں تو غبار اڑاتے ہوئے چلتے ہیں. تو یہ غبار کا اڑانا بھی مجھے پسند ہے، ان کا یہ غبار کا اڑانا بھی مجھے پسند ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور یہ مجاہدین کے گھوڑے دشمنوں کے بیچ لشکر کے اندر چلے جاتے ہیں. تو ان کا یہ انداز بھی مجھے پسند ہے. ذرا سا غور تو کرو، گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہ بتائیے ان گھوڑوں نے کتنے مجاہدے کیے؟ ان گھوڑوں نے کتنی ریاضت کی؟ ان گھوڑوں نے کتنے روزے رکھے؟
ان گھوڑوں نے کتنی نمازیں پڑھی، آخر ان گھوڑوں کو جو یہ مقام ملا کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ایک ادا کی تعریف فرما رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی قسمیں یاد فرما رہا ہے، آخر یہ چیز ان کو ملی تو کیسے ملی؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ خدا کے مجاہد کے گھوڑے ہیں، اس کی پشت پر مجاہد بیٹھ گیا ہے۔ اب مجاہد جب بیٹھ گیا تب ان کی رفتار کی بھی خدا قسم یاد فرما رہا ہے، ان کے غبار اڑانے کی بھی خدا قسم یاد فرما رہا ہے، پتھروں سے گزرتے ہیں جو چنگاری اٹھتی ہے اس کی بھی خدا قسم یاد فرما رہا، اور مقام مدح میں اس کو ذکر کر رہا۔ اب ان کو جانور مت سمجھو، جب یہ اللہ والوں کی نسبت انہیں حاصل ہو جائے، جب اللہ والوں سے تعلق انہیں حاصل ہو جائے، جب اللہ والوں سے رشتہ انہیں حاصل ہو جائے، تو ان اللہ والوں کو تو جانے دو، خدا انہی کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ایک بات آپ خیال فرماؤ، عادیات، یہ عادیات کا لفظ جو ہے عدو سے مشتق ہے۔ عدو دشمن، عدو کا لفظ بہت مشہور ہے جس کی جمع عادہ ہے، دشمن۔ شیطان کے لیے کہا جاتا نا للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ تو عدو کا معنی سب جانتے ہیں۔ تو یہ عدو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حد سے گزر جانے والا۔ تو چونکہ محبت کی حدوں سے وہ گزر جاتا ہے، محبت کی حدوں سے وہ نکل جاتا ہے، اس لیے دشمن کو عدو کہتے ہیں، یہ نکل جانے والا۔ تو محبت کی حدوں سے نکلنے والا عدو، اور یہ بھی جو ہے عادیات، یہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں یہ بھی اپنی حدوں سے نکل کر دشمنوں کی حدوں میں جاتے ہیں، تو یہ بھی عادیات، یہاں بھی اپنے حد سے گزرنے ہی کی بات ہے، اور ان کو شرف حاصل ہوا اس لیے۔ اب خیال کیجیے، آپ یہاں سے وہاں تک نسبت کا رنگ دیکھیے۔ چنگاری کا تعلق پتھر سے، پتھر کا تعلق گھوڑوں کی ٹھوکر سے، ٹھوکر کا تعلق اس گھوڑے سے، گھوڑے کا تعلق اس غازی سے، اور غازی کا تعلق، وہ غازی کیسے بنا؟ ہر گھوڑے پر بیٹھنے والا غازی نہیں ہوتا، ہر گھوڑا دوڑانے والا غازی نہیں ہوتا، ہر طاق تاراج کرنے والا غازی نہیں ہوتا۔ کیا ہلاکو گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں چلتے تھے تاتاری لشکر والے؟ یہ فتنہ برپا کرنے والے، یہ دشمن جو ہے وہ بھی تو گھوڑے ہی پر آتے ہیں نا۔ تو آخر یہ کیا بات ہے کہ ایک گھوڑا ہے مسلمان کا اور ایک گھوڑا ہے کافر کا، وہ کافر اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، مسلمان اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مسلمان مرد مجاہد ہے، یہ غازی ہے۔ تو جب یہ گھوڑا چلے تو رب اس کی قسم یاد فرمائے، اور جب یہ گھوڑا دوڑے تو جہاں تک حالات کو دیکھو، یہ گھوڑا بھی جب دوڑتا ہے تو پتھروں سے چنگاری نکلتی ہے، کافر بھی جب گھوڑا دوڑاتا ہے تو گرد و غبار اڑتے ہیں، کافر بھی جب گھوڑا دوڑاتا ہے تو اس کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو ایک مجاہد اور غازی کے گھوڑے میں ہوا کرتی ہے۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ رب تبارک و تعالی غازی کے گھوڑے کی قسم یاد فرمائے اور کافر کے گھوڑوں کی قسم یاد نہ فرمائے، اس کا مقام مدح، مقام تعریف میں اس کا ذکر نہ کرے؟ یہ بات کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ ہم نے دونوں کو کھڑا کر کے دیکھا، اس پر ایک کافر تھا، ایک مثالی صورت میں بتا رہا ہوں، اس پر ایک مسلمان تھا، میں نے صورت ملا کے دیکھی، دونوں کی صورت ایک جیسی، دونوں کے دو آنکھ، دونوں کے دو کان، دونوں کے دو ہاتھ، دونوں کے دو پیر، دیکھتے ہیں تو ایک ہی جیسے دونوں نظر آ رہے ہیں۔ میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اس کے گھوڑے کی تو قرآن میں قسم یاد فرمائی جائے اور اس کے گھوڑوں کا ذکر تک نہ کیا جائے، یہ کیا معاملہ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھو اس غازی کو بھی یہ خصوصیت حاصل ہے جو اس کو نہیں حاصل ہے۔ دو آنکھ ضرور ہے دونوں کے پاس، ایک منہ بھی دونوں کے پاس ہے،
دو ہاتھ پیر بھی، مگر اس کو خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس کا رشتہ لگا ہوا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ایمان کا رشتہ، محبت کا رشتہ، عقیدت کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، روحانی رشتہ۔ تو دیکھو رسول کی بارگاہ سے اگر تم اپنی نسبت پیدا کر لو، رسول کی بارگاہ سے اگر تم اپنا رشتہ پیدا کر لو، رسول کی بارگاہ سے اگر تم اپنا تعلق پیدا کر لو، تو جس گھوڑے پر تم بیٹھو گے رب تبارک و تعالیٰ اس گھوڑے کی خاک قدم کی قسم یاد فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اچھا جب میں نے یہ سوچا تو میرا ذہن دوسری طرف چلا گیا، گھوڑے پر غازی بیٹھے، یہ غازی کوئی نبی نہیں ہے، یہ غازی کوئی رسول نہیں ہے، یہ غازی کوئی وہ نہیں، غازی اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو خدا کی راہ میں نکل پڑا ہے، مگر اس کے گھوڑے کی قسم، گھوڑوں کے خاک قدم کی قسم، گھوڑوں کی رفتار کی قسم، وہ چنگاری جو پتھروں سے نکلے تو اس کی قسم۔ ذرا سا انتہا ہو گئی نا، انتہا ہو گئی نوازش کی، انتہا ہو گئی عنایت کی، انتہا ہو گئی فضل کی، انتہا ہو گئی کرم نوازی کی، کہ گھوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس غازی کا تعلق ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اس تعلق کو کاٹ لے تو اب اس کی گھوڑے کی کوئی حیثیت ہی نہ رہ جائے۔ کیا مطلب؟ دیکھو تعلق کا اتنا لحاظ، تم مسلمان ہی رہو اور گھوڑے پر بیٹھ کے چلو، تمہارا گھوڑا قابل تعریف نہیں، اس لیے گھوڑے پر گئے تھے مارکیٹنگ کرنے کے لیے نا، تو اب اس پر چنگاری نکلے گی تو تعریف نہیں ہوگی۔ گھوڑے پر گئے تھے ملک گیری کے لیے، کسی کے ملک کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں جذبہ الہی کلمۃ الحق نہیں ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا کا مطلب نہیں ہے، ملک گیری مقصود ہے، توسیع پسندی مقصود ہے۔ اگر اس طرح کا کام ہے، یا فرض کیجئے گھوڑے پر آپ جا رہے ہیں ڈکیتی کرنے کے لیے، ہے مسلمان صحیح، مگر گھوڑے پر جا رہے ہیں آپ چوری کرنے کے لیے، تو یہ گھوڑے قابل تعریف نہیں ہے۔ قابل تعریف تو وہ ہیں جہاں رسول کا چاہنے والا بیٹھے اور رسول کے مرضی کے مطابق کام کرے، رسول کی رضا اور رسول کے دین کو بلند کرنے کے لیے بیٹھے۔ بیٹھنے سے پہلے رسول کا پرچم ہاتھ میں لے لے، بیٹھنے سے پہلے رسول کے کلمے کو بلند کرنے کا ارادہ دل میں لے لے، بیٹھنے سے پہلے رسول کی عظمت کے پرچم کو لہرانے کا پروگرام بنا لے۔ اب یہ سب کچھ کر کے جب بیٹھے گا تو اب وہ عام مومن ہی نہیں ہوگا، وہ مومن بھی ہوگا، غازی بھی ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو میں یہاں سے ہٹا، میرا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ میرا جب گھوڑوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کا نیک بندہ اس پر بیٹھ جائے، یعنی ایک غازی بیٹھ جائے، ایک مجاہد بیٹھ جائے، تو اس کی رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرمائے اور ایک ایک ادا کی قسم یاد فرمائے، تو کیا حال ہوگا سیدنا صدیق اکبر کا جب ان کے کاندھے کے اوپر اللہ کے رسول جلوہ افروز تھے۔ یاد رکھو وہ شب ہجرت کا منظر یاد کرو، جس وقت اللہ کے رسول کو صدیق اکبر نے اپنے کاندھے پر لے لیا تھا۔ میں سوچنے لگا گھوڑے پر رسول کا ماننے والا ایک غازی بیٹھے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کی قسم فرمائے، وہ صدیق، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ خود رسول کو کاندھے پہ لیے ہوئے ہیں، خود رسول کو کاندھے پہ لیے ہوئے۔ اور سنو واقعہ تو میں نے پڑھا تھا، واقعہ میں نے پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا، مگر اہمیت کا احساس مکہ شریف میں ہوا۔ اس واقعے کی اہمیت کا احساس مکہ شریف میں ہوا۔ وہ کیا؟ جب غار ثور پر میں چڑھنے لگا اور جہاں کئی ایک پہاڑوں سے گزر کر کے اس غار تک پہنچنا ہوتا تھا، تو میں نے کہا یہاں تو بڑے بڑے جوانوں کا پتا پانی ہو جائے۔ میرے بدن پر کچھ نہیں تھا، سادے سے کپڑے تھے، کوئی بوجھ نہیں تھا، سر پر کچھ نہیں تھا، مجھے خود اپنی ہی کو پہنچانا تھا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے تنہا کچھ بھی ہاتھ میں نہ ہو، سر پہ نہ ہو، کاندھے پر نہ ہو، اور اس کے بعد پھر وہاں پہنچنا کس قدر دشوار ہو رہا، اچھے اچھے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں وہی پہنچا جو جوش لے کے گیا۔ وہاں غار ثور پہ چڑھنے کے لیے جوش کی ضرورت ہے، اترنے کے لیے ہوش کی ضرورت ہے، ورنہ وقت سے پہلے ہی اتر جائے وہ۔ ذرا غور تو کرو، عجیب منظر۔ تو پھر جب وہاں چڑھتے چڑھتے یہاں کا پسینہ نیچے پہنچا، حالانکہ کوئی بوجھ میرے ساتھ نہیں تھا، طبیعت کے حال کو جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے سوچا کہ کیا عالم ہوگا سیدنا صدیق اکبر کا
جب رسول کو کاندھے پہ لے کے اسی راستے کو طے کیا تھا. اسی راستے کو، میرے سر پر تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بوجھ بھی نہیں ہے، اسی راستے کو طے کیا تھا، تو کتنا اونچا مقام ہوگا ان کا اور کیا عظمت ہوگی ان کی. اور پھر میرا ذہن پھر ایک طرف اور بھی چلا کہ کیا باعظمت ہوگی وہ آغوش، سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آغوش کتنی باعظمت ہوگی جہاں اللہ کا رسول نظر آ رہا ہے. اور میں کہتا ہوں، پھر میرا ذہن دوسری طرف چلا گیا کہ کیا مقدس ہوگا وہ گہوارہ حضرت حلیمہ کا جہاں اللہ کے رسول کی پرورش ہو رہی ہے. میں سوچنے لگا، جب نسبت ہی کی بات آ گئی تو مجھے تو وہاں کی نسبت بہت زیادہ قریب دکھائی دے رہی ہے، وہاں کی نسبتیں تو بہت زیادہ قریب. اور پھر میں یہ سوچنے لگا کیا مقام ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ کا کہ اللہ کے رسول وصال کے وقت اپنے سر مبارک کو ان کے جسم سے لگائے ہوئے ہیں. پھر میں سوچنے لگا کیا مقام ہوگا سیدنا علی مرتضیٰ کا کہ وادی صحبہ میں سیدنا علی مرتضیٰ کے زانوں پر اللہ کے رسول کا سر رکھا ہوا ہے. یہیں سے میں سمجھنے لگا بھئی نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. نسبت ایک بے وقار چیز کو باوقار بنا دیتی ہے، نسبت ایک معمولی سی چیز کو عظیم بنا دیتی ہے. میں اس کو مثال سے تمہیں سمجھاؤں. دوستو، اسی مارکیٹ کا کاغذ لیتے آؤ، کیا عظمت ہے اس کی؟ کچھ نہیں، یہ کاغذ ہے، سادہ کاغذ ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں. اچھا لے آؤ روشنائی، لے آؤ بازار سے، کیا ہے اس روشنائی میں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے. اچھا لے آؤ قلم، لے آؤ اس بازار سے، کیا ہے اس قلم میں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے. ویسے الگ الگ رکھو، نہ قلم کی کوئی خاص بات، نہ روشنائی میں کوئی خاص بات، نہ کاغذ میں کوئی خاص بات، مگر آپ نے اٹھایا اور اس کے بعد اس پہ کچھ نقوش بنا دیے. یہ نقوش آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. کیا نقوش بنائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے نیچے آپ کیا نقوش بنا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پوری سورہ فاتحہ آپ نے رکھ دی. ابھی دیکھو وہ کاغذ اس نقوش کے بننے سے پہلے اس کا وہ مقام نہ تھا جو اب ہو گیا ہے، اس کی وہ منزل نہیں تھی. کیا چیز ہے؟ کیا چیز یہ منزل کیوں ہو گئی؟ ارے روشنائی آپ کے گھر کی، قلم آپ کے گھر کا، دوات آپ کے گھر کی، کاغذ آپ کے گھر کا، اور کاغذ بنا ہوا بھی آپ ہی کی فیکٹری میں، روشنائی بھی آپ ہی کے کارخانے کی، یہ قلم آپ ہی کے چاقو نے تراشا ہے، سارا معاملہ آپ ہی کا ہے. مگر خدا کے کلام کی طرف اب نسبت ہو گئی ہے اس کی، خدا کے کلام کی طرف. حالانکہ یاد رکھنا، یہ جو نقوش تم دیکھ رہے ہو یہ خدا کا کلام نہیں ہے. یہ جو تم دیکھ رہے ہو خدا کا کلام وہ ہے جس کی طرف یہ نقوش اشارہ کر رہے ہیں. یہ نقوش جن کو دیکھ کر کے جو اشارہ ہوتا ہے وہ خدا کا کلام ہے. تو گویا ان نقوش کو نسبت ہو گئی ہے خدا کے کلام سے، اور کاغذ کو نسبت ہے ان نقوش سے، اور قلم کو نسبت ہے ان نقوش سے، روشنائی کو نسبت ہے ان نقوش سے. اب اس کاغذ کا احترام اتنا ہے کہ بے وضو چھو لو تو مجرم ہو جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. نسبت تو ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی. نسبت کے اوپر گفتگو کی جائے تو ایک بہت ہی طویل بات آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جن قسموں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کے متعلق ہی چند بات عرض کروں وقت کا خیال کرتے ہوئے. دوسری خوبی کیا ہے؟ فالموریات قدحا، یعنی جب یہ چلتے ہیں پتھروں پر اور اپنے سم کی چوٹ لگاتے ہیں تو ان پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ کو وہ چنگاریاں بھی پسند. مجاہدین کی چنگاریاں بھی پسند. یہاں سے آپ خیال کیجئے کہ جب وہ آواز جو راہ خدا میں دوڑنے سے گھوڑوں کی سانسوں سے نکلے وہ سانس خدا کو پسند، تو وہ اللہ کے نیک بندے جو ذکر الہی میں سانس لیتے رہتے ہیں ان کی سانس خدا کو کس قدر پسند ہوگی. اور جب ان کی یہ چنگاریوں کا یہ حال ہے کہ یہ ٹھوکر لگا دیں تو چنگاریاں جو نکلے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کو پسند. یہاں سے اشارہ ہوا کہ دیکھو پتھر سخت تھا مگر اس نے اپنا تعلق پیدا کیا مجاہد کے گھوڑوں کے سم سے، مجاہد کے گھوڑوں کے قدموں سے.
تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں چنگاری دی، اور وہ چنگاری ایسی کہ رب کو پسند. تو تم کتنے ہی سخت دل کیوں نہ ہو جاؤ، تمہارے دل میں کتنی ہی سختی نہ ہو جائے، مگر اگر تمہارے دل کا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے قدموں سے ہو جائے تو وہ بھی ٹھوکر لگا کے نورانی بنا دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بین تصلی علیہ. کتنے کو انہوں نے بنا دیا ہے، مگر یہی ضروری ہے دوستو کہ ٹھوکروں میں آؤ. پتھر جب ٹھوکروں میں آیا تو چمکا، پتھر نے برابری کا خواب دیکھا نہیں، ٹھوکروں میں آنا اس نے پسند کیا، اور اس کو ایک زندگی مل گئی، اس کو ایک مقام مل گیا. تو یہ ان کی خوبی کیا ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو پتھروں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے چلتے ہیں. دوسری خوبی کیا ہے کہ صبح کے وقت رات بھر مجاہد کے گھوڑے سفر کر رہے اور صبح کے وقت دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں، تاخت و تاراج کر ڈالتے ہیں. یہاں سے ایک اشارہ یہ بھی ملا کہ صبح کے وقت میں جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت بہت ہوتی. صبح کا وقت بڑا اہم وقت، اور اس میں احادیث سے بھی ثابت ہے کہ صبح کے وقت جو کام کیا جاتا ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ برکت بہت عطا فرماتا ہے. مجاہدین کا بھی یہ طرز عمل رب تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند اور محبوب. پھر کیا، جب یہ چلتے ہیں تو یہ غبار اڑاتے ہوئے چلتے ہیں. تو راہ جہاد کا غبار اور خوف خدا کا آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے نا، پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے، مگر کہیں کہیں ایسا بھی آپ دیکھیں گے کہ مٹی سے آگ بجھائی جاتی ہے. جب پانی کا قابو نہ ہو، جب پانی کا قابو نہ ہو تو ریت ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر، پھر جا کر آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے. تو آگ بجھانے کی دو ہی چیز، یا پانی سے بجھاؤ یا مٹی سے بجھاؤ. تو اب جہنم کی آگ کس پانی سے بجھے؟ کا خوف الہی میں جو آنکھوں سے نکلے وہ پانی چاہیے، وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا. اور کہا مٹی، کہا مجاہدین کی جب گھوڑے دوڑائے تو وہ گرد و غبار جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا ان کے لیے. غبار ہو تو مجاہدین والا غبار ہو، اور آنسو ہو تو نادمین ندامت والوں کا آنسو. آنکھوں سے خشیت الہی کے نتیجے میں جو آنسو ٹپکے وہ آنسو اس لائق ہے، اور وہ اس آنسو کے اندر یہ بات ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. اور ان کی خوبی کی بات اور بھی ہے کہ یہ دشمنوں کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، مگر دشمنوں کے بیچ میں جانے کے بعد اپنے پروگرام سے غافل نہیں رہتے. گھوڑے دوڑا کر کے دشمن کے بیچ میں چلے گئے تو کس لیے جاتے ہیں؟ دشمنوں سے ملنے جاتے ہیں، دشمنوں سے کچھ لینے جاتے نہیں. وہی اعلاء کلمۃ الحق کا جذبہ، وہی اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کا ارادہ یہی لے جاتا ہے. اور دشمنوں میں گھر جانے کے باوجود اپنے ارادے سے باز نہیں آتے، اپنے عزم سے باز نہیں آتے. اور میں تو یہ کہتا ہوں ان مجاہدین کی عجیب شان ہے. دیکھو دشمنوں کے بیچ میں جانے سے موت قریب ہوتی ہے. کس قدر قریب؟ موت کے امکانات زیادہ قریب ہو جاتے ہیں نا. دشمنوں کے بیچ میں چلا گیا، مگر دیکھو اپنے گھر میں خدا کے یقین کا مظاہرہ کرنا، اپنے گھر میں آخرت پر ایمان کی بات کرنا، اپنے گھر میں قیامت کو ماننے کا ذکر کرنا، یہ بہت آسان. ہر شخص اپنے گھر میں خدا کا بھی یقین لیے ہوئے ہے، آخرت کا بھی یقین لیے ہوئے ہے، مگر دوستو موت کے منہ پر دشمنوں کے بیچ میں خدا کا تصور کامل رہنا، آخرت کے وعدوں پر یقین رہنا اور آخرت کے نتائجوں پر یقین رہنا، اگر اس کو دیکھنا ہے تو مجاہدین کو دیکھو، غازیوں کو دیکھو. وہ دشمن کے بیچ میں پہنچ کر کے دکھاتے ہیں کہ سنو ہم موت کے منہ میں ہیں، مگر ہمارا نہ ارادہ مزمحل ہوا ہے، نہ بازو شل ہوئے ہیں، نہ ایمان کمزور ہوا ہے، نہ یقین
نہ یقین کمزور ہوا ہے، ہم خدا کو ویسے ہی مان رہے ہیں جیسا کہ اپنوں میں مان رہے تھے، ہم آخرت کو ویسا ہی مان رہے ہیں جیسا اپنوں میں بھی مان رہے تھے، گویا وہ ان کے اندر جانے کے بعد بھی ان کا اثر نہیں لے رہے ہیں دشمنوں کے بیچ میں، مگر ان کا اثر نہیں لے رہے ہیں، اپنا اثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی دوستو وہ نیک بندے، وہ مقبول بندے جو گھر جائیں بد مذہبوں میں، گھر جائیں گمراہوں کے اندر، اور اپنے عقیدے کو نہ بدلیں، اپنے ایمان کو نہ بدلیں، اپنے خیالات کو نہ بدلیں، تو یہ بھی خدا کے نزدیک بڑے مقبول ہیں کہ گھرے ہوئے ہیں مگر بات کرتے ہیں تو اپنے رسول کی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو حب رسول کی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو خدا پر یقین کی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بزرگان دین کی محبت کی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اولیاء کرام کی عقیدت کی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو صالحین امت کی عظمت کی کرتے ہیں۔ یہ دشمنوں میں گر کر کے بھی اپنے خیالات کو نہیں بدلتے تو یہ خدا کے نزدیک بڑے مقبول ہیں۔ ان کی حیثیت اس مجاہد کی ہے جو دشمنوں میں بھی جا کر کے اسلام کا نعرہ بلند کرتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ صوفیاء کرام کا انداز الگ ہے، یہ تو میں نے وہ تفسیر عرض کی جو عالمانہ تفسیر علماء جو فرماتے ہیں، مگر صوفیاء کا انداز نرالا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنو جی، یہاں والعادیات ذبحا فالموریات قدحا میں جس جماعت کی قسم یاد فرمائی جا رہی، جانتے ہو کون سی جماعت ہے؟ جانتے ہو کیا ترجمہ ہے؟ قسم ہے ان اللہ والی جماعتوں کی جو شیطانی نفسانی حدود سے نکل کر ذکر الہی کرتے ہوئے رحمانی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ ان مجاہدین کا ذکر ہے جو جہاد نفس کرتے ہیں، نفس سے جہاد اکبر، نفس کو قابو میں رکھنا بہت زبردست، اس لیے کہ نفس تو کسی طرف لے جانا چاہتا، نفس کے جہاد کو اسی لیے جہاد اکبر کہا گیا۔ سنو، وہ مجاہد جو گھوڑے پر بیٹھ کر دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے وہ بیک وقت دو جہاد کرتا، ایک تو جہاد اصغر یعنی جا رہا لڑنے کے لیے، اور دوسرا وہ نفس سے بھی تو جہاد کر رہا، وہ جہاد اکبر بھی ساتھ ساتھ اس کے، اس لیے کہ اگر نفس پر قابو نہ ہو تو دشمنوں کے بیچ میں مرنے کون جائے، تو نفس پر بھی قابو ہے تو ایک ساتھ وہ دو جہاد کرتا۔ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ والعادیات ذبحا کے اندر قسم جس مبارک جماعت کی ارشاد فرمائی جا رہی وہ کون ہے؟ قسم ہے ان اللہ والوں کی جماعت، اللہ والوں کی ان جماعت کی قسم، ان جماعتوں کی قسم جو شیطانی اور نفسانی حدود سے نکل کر کے ذکر الہی کرتے ہوئے رحمانی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ رحمانی حدود میں جب داخل ہوتے ہیں تو سنگ دل، پتھر جن کا دل ہے، اپنے قدموں سے نسبت دے کر کے اس کے دل کو ٹھوکر مار کر کے وہ اس میں سے ایمان کی چنگاریاں نکالتے ہیں، ایمان کی روشنی نکالتے ہیں۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور صبح ہوتے ہی وہ تاخت و تاراج کر ڈالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ رات بھر خدا کو یاد کرتے ہیں، رات بھر خدا کا ذکر کرتے ہیں، رات بھر مجاہد و ریاضت کرتے ہیں، رات بھر اپنے نفس کے اوپر کیسا کنٹرول ہے، رات بھر خدا کی یاد کرتے ہیں، اور صبح کا وقت جب ہوا کرتا ہے تو اس وقت شیطان ان سے مایوس ہو جاتا ہے، شیطانی ارادے مایوس ہو جاتے ہیں، تو شیطانی حرکتوں کو وہ نیست نابود کر دیتے، اس کا تختہ ہی الٹ دیتے ہیں، اس کے تمام ارادوں کو، اس کے تمام عزائم کو ارادہ ہی الٹ دیا کرتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب ہے، رات بھر خدا کو یاد کرنے والا صبح کو اپنا سرخ روح چہرہ جب لے کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے تو الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، شیطانی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَثَرْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ صرف یہی نہیں کرتے، یہ غبار اٹھاتے۔ غبار کیسا؟
وہ کیسا غبار ہے جس کا تعلق ان نیک جماعتوں سے؟ دوستو، یہ غبار محسوس ہونے والا غبار نہیں ہے، یہ وہ غبار ہے جو یاد الہی کی آہوں کی صورت میں ابھرتا، یہ وہ غبار ہے جو ذکر الہی کے انداز سے سانسوں کے ذریعہ ابھرتا ہے، یہ وہ غبار۔ تو ان کی شان یہ ہے کہ ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کے انداز، ان کے اطوار جدھر چلتے ہیں تو انوار و برکات کے غبار برستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انوار و برکات کی بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے تمام کمالات اور اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ کہاں؟ دشمنوں کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، دشمنوں کے بیچ میں جاتے ہیں، مگر دشمن ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی میں تفصیل کہاں تک پیش کروں؟ کیا تم کو یہ خیال نہیں خواجہ اجمیری کہاں سے آئے، کہاں چلے آئے؟ بزرگان دین کی تاریخ دیکھو، گئے تو دشمنوں کے بیچ میں گئے، کہیں جادوگروں کے بیچ میں جا رہے ہیں، کبھی کافروں کے بیچ میں جا رہے ہیں، کہیں مشرکوں کے بیچ میں جا رہے ہیں، کوئی سمنان چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی بخارا چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی کہیں سے چھوڑ کر آ رہا ہے، اپنی خانقاہوں سے نکل کر کے اور آ رہے ہیں، دشمنوں کے بیچ میں چلے جا رہے ہیں اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے۔ تو ان کی یہ ادا بھی، ان کا یہ وطن کو چھوڑ کر کے دشمنوں کے بیچ میں جا کر کے اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی ادا جو ہے، یہ بھی بہت عظیم ادا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کو نہایت مقبول اور محبوب۔ دیکھو، اس سلسلے میں جو کچھ میں نے چند منٹ میں عرض کیا ہے، آپ دیکھیں گے تو یہ سب نسبتوں کا فیض آپ دیکھتے ہیں، نسبت و تعلقات کا فیض دیکھتے ہیں۔ لہذا نسبت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ذرا بھی غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ والے، وہ نیک بندے جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر پورا غلبہ کر لیا، کبھی طاغوتی طاقت کے آگے آپ ان کو سپر انداز نہ پائیں گے، آپ کبھی ان کو جھکا ہوا نہ پائیں گے، ہمیشہ وہ ان کے بیچ میں جا کر کے اپنی ہی بات کہتے ہیں اور انہی کے انوار و برکات برستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی بھی اس سلسلے میں اگر میں کچھ ایسے تاریخی شواہد آپ کے سامنے پیش کروں کہ بزرگان دین کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے تو واقعی یہ وہ جماعت ہمیں نظر آتی ہے جو نفسانی اور شیطانی خواہشات کے حدود سے باہر نظر آتی ہے، اس کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ کوئی جابر سے جابر بادشاہ اس کو اس کے موقف سے الگ نہ کر سکا۔ تم حضرت امام احمد ابن حنبل کا نام ضرور سن چکے ہو، اور ایک بہت ہی جابر دور، جابر حکومت سے سابقہ پڑا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کا سابقہ پڑا تھا، وہ معتزلیوں کا دور تھا۔ دیکھو، اسلام کی اصلی صورت کو مٹانے کے لیے یہ مت سمجھ لینا کہ کچھ نہت ہی لوگوں نے کچھ کام کیا، نہیں، کبھی کبھی اسلام کے خلاف جو طاقتیں تھیں، بلکہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں آپ کو ملیں گی، منظم ملیں گی، مضبوط ملیں گی، سرمایہ دار ملیں گی، طاقت اور قوت والی ملیں گی۔ ہر دور میں آپ دیکھیں گے اسلام کے خلاف اگر بغداد و غرناطہ کو ہلاکو و تاتاریوں نے ختم کیا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہلاکو کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ منظم تھے، بہت ہی زیادہ ظاہری طاقت اور مادی قوتیں ان کی تھیں۔ تو اسلام کو مٹانے کے لیے ہر دور میں آپ جائزہ لیں اسلام دشمن تحریکوں کا، اسلام دشمن جماعتوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے وہ بہت زیادہ منظم آپ کو دکھائی پڑیں گے۔ مگر یہ بھی قدرت کا عجیب انتظام ہے کہ طاقت والے کی طاقت اپنی جگہ پر رہ جاتی ہے، اس کا تخت اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے، اس کی شوکت اپنی جگہ پر رہ جاتی ہے۔ مگر اگر اسلام کا ایک مجاہد کھڑا ہو گیا اور اس نے آواز بلند کر دی تو پوری طاغوتی طاقتیں اس کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ ذرا سا غور کرو، تم وہ قریب کا واقعہ حضرت مجدد الف ثانی کا واقعہ، ایک طرف اکبر کی طاقت ہے، ایک طرف پورے ہندوستان کے شہنشاہ کی طاقت ہے، ایک طرف مطلق العنان بادشاہ کی طاقت ہے، ایک طرف وہ ہے جس کی زبان سے جو نکل گیا وہی قانون بن گیا، اور ایک طرف ایک چٹائی پر بیٹھنے والا، ایک طرف ایک خانقاہ میں رہنے والا،
ایک طرف یاد خداوندی میں مشغول رہنے والا ایک انسان، مگر اس نے جب اپنی آواز کو بلند کیا تو ہندوستان کے شہنشاہ کی قوت بھی اس آواز کو دبا نہ سکی، ہندوستان کے شہنشاہ کو بھی اس کے آگے جھکنا پڑ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالی دوسروں کو، باطل کو قوت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، شوکت دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حق والے کو دیکھو تو وہاں بے سر و سامانی نظر آتی ہے، وہاں بظاہر کچھ نہیں دکھائی، پھر حق والے کو غالب کر دیتا ہے، غالب کر کے یہ بتانا چاہتا، سنو، حق حکومت سے نہیں دب سکتا، حق طاقت سے نہیں دب سکتا، حق سرمایہ داری سے نہیں دب سکتا۔ سوچو، حضرت ابراہیم کا مقابلہ ہوا تھا نمرود سے، طاقت والے سے ہوا تھا، شوکت والے سے ہوا تھا، ادھر حضرت ابراہیم، ادھر نمرودی سلطنت، مگر بتاؤ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا فرعون سے، وہاں بھی طاقت ہی والا معاملہ تھا، مگر بولو نتیجہ کیا ہوا؟ سرکار عربی کا مقابلہ ہوا نہ جانے کتنے فرعون فرشتوں سے، مگر بتاؤ نتیجہ کیا ہوا؟ قارون تباہ ہو گیا، فرعون تباہ ہو گیا، حامان و شداد تباہ ہو گیا، نمرود تباہ ہو گیا، مگر حق کی آواز بلند کرنے والا آج بھی اس کی انوار و برکات سے دنیا مستفیض ہو رہی ہے، اور آج بھی اس کا پرچم بلند ہے، آج بھی اس سے عقیدت و محبت لوگوں کے لیے ایمان و یقین کا سرمایہ بن گئی ہے۔ آپ خیال فرماتے چلے جاؤ تو یہ مت سمجھ لینا کہ جب کوئی طاقت والا مقابلہ کرے گا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو یہی قصہ ہوا تھا معتزلیوں کے دور میں، مامون رشید کا دور، اور اس کے بعد آنے والے جو اس دور کے خلفاء تھے، انہوں نے یہ منوانا چاہا تھا، ایک غیر اسلامی عقیدہ منوانا چاہا تھا کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق ہے، اور منوانے کی صورت کیا نکلی؟ جو نہ مانے اسے قتل کر دو، جو نہ مانے اسے قتل کر دو۔ ذرا سا سوچو، ایسا، مگر ایسے وقت میں حضرت امام احمد ابن حنبل تھے، انہوں نے آواز بلند کی، اور کتنے استقامت کے ساتھ، کتنے مضبوط ارادے کے ساتھ، اور ایسے وقت میں آواز بلند کرنا یہ کم ہمتوں کی بات نہیں ہو سکتی، یہ معمولی انسانوں کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ان کے خلاف آواز بلند کرنا گویا موت کو آواز دینا ہے، اس وقت ان کے خلاف آواز بلند کرنا گویا کوڑوں کو آزاد کرا دینا ہے، قید و بند کی سختیوں کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ ذرا سا آپ غور کرتے چلے جاؤ، حضرت امام نے اپنوں کو سب کے لیے تیار کیا ہوگا، جبھی تو یہ آواز بلند کی، اور آواز بلند کرنے کے بعد واقعی کوڑے برسانے والے کوڑے برساتے رہے، آپ کو تکلیف دیتے رہے۔ اور میمون ابن عصبہ کی روایت کی روشنی میں ایک بات عرض کروں، اس نے کہا کہ میں اس محفل میں شریک تھا جس میں حضرت امام کے اوپر کوڑے لگائے جا رہے تھے، مگر کوڑے کھانے والے کا انداز تو دیکھو، نہ اضطراب ہے، نہ کوئی بے چینی ہے۔ جب پہلا کوڑا لگایا گیا تو حضرت امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا غور کرو، کوڑے کھا رہے ہیں اور خدا کو رحمان کہہ رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں اور خدا کو رحیم کہہ رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں اور خدا کو مہربان کر رہے ہیں۔ قربان جاؤ ان کے عقیدے کے اوپر، قربان جاؤ ان کے یقین کے اوپر، قربان جاؤ ان کی محبت کے اوپر، گویا ان کی زبان کس قدر محتاط ہے۔ ورنہ آج کا انسان ہوتا کوڑے کھاتا تو سوچتا ہم سچ بات کر رہے ہیں، خدا نے کیا ظلم ہمارے اوپر کیا، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، ہم تو سچ بات کر رہے ہیں، ہم تو حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ذرا سا تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو آدمی ناشکری کے کلمات نکالتا ہے، مگر حضرت امام کیا کہہ رہے؟ نہیں، یہ بھی خدا کی رحمت ہے، یہ بھی خدا کی مہربانی ہے، یہ بھی خدا کی عنایت ہے، یہ بھی خدا کا کرم ہے، یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد دوسرا کوڑا کھایا، ذرا غور کرو ان کے الفاظ۔ دوسرا جب کوڑا لگایا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا مطلب؟ نہیں ہے کوئی طاقت والا، نہیں ہے کوئی توانائی والا، نہیں ہے کوئی قوت والا۔ کون ہے قوت والا؟ اللہ ہے، جو عالی ہے، جو عظیم ہے، جو بلند ہے، جو اعلیٰ ہے۔ ذرا غور تو کرو، کوڑے کھا رہے ہیں معتزلہ، تو معتزلہ کیوں کوڑے لگا رہے ہیں؟ اسی لیے تاکہ ان کی عظمت کا اعتراف امام کر لے، تاکہ ان کی برتری کا اعتراف کر لے۔ مگر امام کوڑے تو کھا رہے ہیں معتزلیوں کا، مگر اعلیٰ اور عظیم کہہ رہے ہیں رب تعالیٰ کو، اعلیٰ و عظیم کہہ رہے ہیں، وہ ہے قوت والا، وہ طاقت والا۔ یہ کوڑے ماننے والے، ان کو ہم طاقت والا مانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر
حضرت امام پر جب تیسرا کوڑا لگا تو جس بات پر کوڑا لگا تھا کلام اللہ ہے قدیم غیر مخلوق، اللہ کا کلام قدیم ہے مخلوق نہیں، تیسرے کوڑے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ کوڑے سے میرے ارادے بدل جائیں گے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ ظلم سے تنگ آ کر کے میں اپنے کے لیے میں کوڑے کھا رہا ہوں، کوڑے کھا کر بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں۔ چوتھا کوڑا لگا تو وہ حضرت امام پھر اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب دیکھو اگر تم حق پر ہوتے تو کوڑے کیوں کھاتے تھے، اگر تم حق پر ہوتے تو اتنا ظلم تمہارے اوپر کیوں ہوتا؟ نہیں، حضرت امام نے کہا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ علینا۔ سنو اچھی طرح سنو، ہم پر وہ اس مصیبت کے سوا کوئی مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم پر جو مصیبت پہنچ رہی ہے وہی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا، یہ نوشتہ تقدیر ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ اس سے ہمارا عقیدہ کچھ مطمئن ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ مطمئن نہیں ہوگا۔ 4 بنیادی نکات، بنیادی باتیں عقیدے کی، اپنے عزم و ارادے کی حضرت امام نے رکھ دی، اور اس کے بعد کوڑے لگتے چلے گئے۔ پھر امام نے آواز تک نہیں بلند کی، آواز تک نہیں بلند کی، اور تم اس منظر کو سنو گے تو بہت حیرت ہوگی۔ میمون ابن اسبا نے کہا کہ ایک حیرت ناک بات یہ بھی میں نے دیکھی کہ جب کوڑے لگ رہے تھے تو حضرت امام کا ازار بند ٹوٹ گیا اور حضرت امام کا ہاتھ بندھا ہوا تھا، لہذا وہ اپنے پیجامے کو پکڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ازار بند ٹوٹنے کی وجہ سے جب وہ پیجامہ نیچے کی طرف مائل ہوا گرنے کے لیے تو حضرت امام نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اور پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ پیجامہ خود بخود اوپر اٹھ گیا، اور بغیر ازار کے، بغیر کمر بند کے وہ پیجامہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، اور حضرت امام کی بے ستری نہ ہو سکی، ستر پوشی اپنی جگہ پر قائم رہی۔ تو میمون ابن اسبا نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد میں نے خصوصی ملاقات کی امام سے کہ امام وہ کون سی دعا آپ نے پڑھی تھی، وہ آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی کہ وہ پیجامہ اوپر کا اوپر ہی رہ گیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے کوئی دعا نہیں پڑھی تھی، میں نے تو اپنے رب سے یہ کہا تھا الہ العالمین اگر میں حق پر ہوں تو تم مجھے رسوائی سے بچا لے، اگر میں حق پر ہوں تو مجھے رسوائی سے بچا لے، بس میں نے اپنے رب سے یہ کہا تھا۔ ذرا سا غور تو کرو، کوڑا کھانے والے اپنے عقیدے اور اپنے یقین کے اوپر کس قدر مضبوط ہے، کس قدر مضبوط ہے، دشمنوں کے بیچ کے اندر ہے، دشمنوں میں کے بیچ میں ہے، مگر کلام بلند کر رہے ہیں تو صحیح کلام بلند کر رہے ہیں، حق و صداقت ہی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا نتیجہ؟ رہ گئی وہ حکومت، کوڑے لگانے والی حکومت رہ گئی۔ کیا ہوا نتیجہ؟ کیا تاریخ نے کس موڑ پر لا کے چھوڑا؟ ہم یہی دیکھ رہے ہیں دوستو۔ یہ کوڑے کھانے والے کا جب جنازہ اٹھتا ہے مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ 8 لاکھ انسانوں کا اجتماع، بعض روایتوں میں 10 لاکھ انسانوں کا اجتماع، بعض روایتوں میں 20 لاکھ انسانوں کا اجتماع۔ تو ذرا سا غور تو کرو، ایسا آدمیوں کا سیلاب ہے اس ایک انسان کے ساتھ جنازے میں شریک ہونے والا، اور روایتیں بتا رہی ہیں کہ اس منظر کو، حضرت امام کے تجہیز و تکفین و تدفین کے منظر کو دیکھ کر تقریباً 20,000 نصارہ، یہودی، مجوسی مسلمان ہو گئے۔ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بھی مبلغ ہے اور جن کی ممات بھی مبلغ ہے۔ یہ جاتے ہیں تو تبلیغ کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور یہ رہتے ہیں تو تبلیغ کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ ذرا سا غور تو کرو، غیر مسلمین اسلام کے راستے پر آ جائیں اس منظر کو دیکھ کر کے، اس سچائی و صداقت کا مظاہرہ کر کے۔ واقعی قسم ہے ان نیک نفوس کی، قسم ہے ان مقدس جماعت والوں کی جو نفسانی اور شیطانی حدود سے نکل کر کے خدا کا ذکر کرتے ہوئے رحمانی حدود میں داخل ہوتے ہیں، رحمانی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دوستو بہت سارے واقعات، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ وقت قلت کا قلیل ہے، اس کا لحاظ بھی کرنا ضروری ہے،
اور ویسے بھی چند باتیں بھی اگر اثر انداز کر جائیں تو بہت ہیں، اور نہ اثر کریں تو بیکار ہے۔ طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ 2 اشک ہی بہت ہیں، اگر کچھ اثر کرے تو 2 آنسو کافی ہیں، اور نہ اثر کرے تو دن بھر کا رونا بیکار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، دام ہمارے ہم تمہارے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا عروس مملکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي الآخرة لقاءه وشفاعته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مولانا محمد وسلم. اردو کو عربی لہجے میں پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. میں نے اس کو نبھانے کی کوشش کی ہے. میں نے کہاں تک اس کو نبھا ہوا آپ کے اوپر ہے. سماعت فرمائیں. ذوق مستی یجنو کیفی بہار عجم، ذوق مستی یجنو کیفی بہار عجب، وہ مدینے کے بیابان و گلستان عجب. پشت پر مہر نبوت تو رخ پاک پہ تل، پشت پر مہر نبوت تو رخ پاک پہ تل، تو رخ پاک پہ تل، زلف پیچان جنب عارض تابع جنب،
نور الشمس واللیل کے تفسیر کے ساتھ، نور الشمس واللیل 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 کی تفسیر کے ساتھ، زلف پیچا جنب روئے تبا جنب ذوق مستی جنون. درود شریف کا نظرانہ پیش کروں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پڑھ چکا ہوں. کوئی بات نہیں، جہاں لوگوں نے فرمائش کی ہے. سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے، اور سنہری جالی سے رونما سویرا ہے، اور سنہری جالی سے جا بجا مدینے میں حاجیوں کا ڈیرا ہے، حاجیوں کا ڈیرا ہے، مصطفیٰ کے کوچے میں سائلوں کا پھیرا ہے، زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے، اور سنہری جالی سے کتنی خلد منظر ہے، رات بھی مدینے کی، رات بھی مدینے کی، ایک ذرا اجالا ہے، ایک ذرا اندھیرا ہے، زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے. توجہ چاہوں گا اس شعر پر. میری خوش نصیبی پر، میری خوش نصیبی پر اشک آئے رضواں کو، رشک آئے رضواں کو، مصطفیٰ گر کہہ دیں امتی یہ میرا ہے، زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے، اور سنہری جالی سے طائروں کے جھرمٹ میں، طائروں کے جھرمٹ میں وہ کلف کا نظارہ، وہ کلف کا نظارہ، شمع کو پتنگوں نے، شمع کو پتنگوں نے ہر طرف سے گھیرا ہے، زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے، اور سنہری جالی سے ہر نظر پریشان ہے، ہر بشر ہراساں ہے، ہر بشر ہراساں ہے، عاصیوں نے محشر میں مصطفیٰ کو گھیرا ہے، زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے، اور سنہری جالی سے. اس شعر پر آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا. قبر میں فرشتوں سے کاش آپ فرمائیں، قبر میں فرشتوں سے، قبر میں فرشتوں سے کاش آپ فرمائیں، جاؤ اس کو سونے دو،
یہ غلام میرا ہے زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے اور سنہری جالی سے رونما سویرا ہے رات بھی مدینے کی یا رسول اللہ رات بھی مدینے کی دن سے کم نہیں اجمل دن سے کم نہیں اجمل شام بھی مدینے کی خوشنما سویرا ہے زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے اور سنہری جالی سے بیان تو صلی علیہ